السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 1970 پر 20 نومبر کا دن تھا، یعنی 1 محرم 1400 ہجری۔ مکے میں عام فجر کا وقت جہاں اذان ہوئی، سو لوگ عبادتوں میں مشغول، مختلف عبادتیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی ذکر میں مشغول ہے، کوئی تلاوت قرآن میں مشغول ہے اور کوئی نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اب کیا حادثہ پیش آنے والا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھی گئی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، اچانک پیچھے سے بندوق اور رائفل چلانے کی آوازیں، گولیوں کی بوچھاڑ۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے اور جس مائک سے امام نے نماز پڑھائی اس مائک کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، لے کر یہ کہنے لگتا ہے کہ آج کل جو حکومت چل رہی ہے وہ صحیح حکومت نہیں ہے، اس کو ختم کریں۔ قیامت کی کئی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ دھیان رہے کہ وہ 1440 ہجری کا پہلا دن تھا، 1 محرم تھا، اور وہ یاد دلا رہا ہے کہ ہر 100 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام حدیثیں سنائیں جو بھی مہدی کے متعلق تھیں، اور کہا کہ ہمارے سامنے مہدی آ چکے ہیں، ہمارے درمیان مہدی موجود ہیں، لہذا سب کے سب یہیں پر بیعت کرو۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے اور وہ قریشی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو نشانیاں مہدی علیہ السلام کے متعلق بتائی تھیں، ان تمام چیزوں کو گویا کہ یہ آدمی گنا رہا تھا، اور اس نے کہا ہمارے سامنے مہدی موجود ہیں، لہذا سب ابھی کے ابھی بیعت کرو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ مہدی محمد بن عبداللہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان موجود ہے۔ اس اعلان کرنے والے کا نام تھا جہیمان العتیبی، اسی وجہ سے اس واقعے کو جہیمان، قصہ جہیمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اچانک وہ لوگوں کو اپنے بندوق کے ذریعے سے اپنے سامنے مہدی کسی کو کھڑا کر کے انہی پر بیعت لینا چاہتا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ آج کی جو حکومت ہے وہ حکومت صحیح نہیں ہے اور قیامت قریب ہے۔ وہاں پر حجاج کرام جمع تھے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے۔ جن کو عربی آتی تھی وہ سب کے سب پریشان ہو گئے، اور جن کو عربی نہیں آتی تھی وہ اب بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ گولیوں کی بوچھاڑ حرم میں کیوں اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو لوگ عربی جانتے تھے وہ لوگ بھاگے دروازے کی طرف، لیکن وہاں دیکھا دروازے سب بند، اور دروازوں کے پاس جہیمان کے آدمی بندوق تاڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا کریں؟ نہ کوئی اندر آنے کے لائق ہے، نہ کوئی باہر جانے کے لائق ہے۔ باہر والے ان کو کچھ معلوم ہی نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ اندر شاید کچھ کام کی وجہ سے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، یا کسی کو معلوم بھی ہوا تو وہ آگے نہیں بڑھا، کیونکہ یہاں پر کچھ فتنہ ہو یہ ناممکن بات تھی۔ سب جو ہے خاموش، لیکن آہستہ آہستہ جب شک ہونے لگا تو مکمل ایک دن گزر گیا صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اندر کیا چل رہا ہے، کیا ماجرا ہے۔ جب معلوم ہوا، سعودی فوجی اور پولیس اندر جانے کی کوشش تو ضرور کیے، لیکن
اس طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ نے ان کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ مکمل 4 دن گزر گئے، اندر نہ نماز ہوئی، نہ اذان ہوئی، نہ طواف جاری، کچھ نہیں، سب بندوقوں کے نشانے میں موجود ہیں۔ 4 دن گزر گئے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کریں؟ علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ مہدی تو ہرگز نہیں ہو سکتے، ناممکن بات ہے۔ مہدی خیر اور بھلائی لے کر آئے گا، یہ تو حرم میں خون پھیلانے والے فتین لوگ ہیں۔ لیکن جو بھی اندر جانے کی کوشش کرتا وہ لہو لہان ہو کر یا تو وہیں پر گر جاتا یا واپس آتا۔ مکمل 9 دن گزر گئے، مکمل 9 دن گزر گئے۔ 9 دنوں کے بعد کوشش ہوئی، دھوئیں کے ذریعے، دھواں جو ہوتا ہے اس کے ذریعے لوگ قابو پانے کی کوشش کیے، لیکن وہ بھی تھوڑا کام آیا، مکمل کامیابی نہ مل سکی۔ اس کے بعد صحن میں اور نیچے پانی بہایا گیا، ان پانیوں میں بجلی کی تاریں ڈالی گئیں، اس طرح سے ان تمام لوگوں پر قبضہ کیا گیا۔ اور جانتے ہیں یہ جہیمان کے فوجی ہتھیاروں کو کس طرح اندر لے کر گئے؟ انہوں نے جنازے کے اندر، یعنی جنازہ جو ہے کوئی جاتا ہے تو کوئی دیکھتا نہیں کہ اس میں کیا ہے، جنازے آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن ان جنازوں کے اندر میت نہیں بلکہ ان کی ہتھیاریں تھیں، اور انہوں نے 1-2 دن پہلے ہی ان تمام چیزوں کو جمع کیا ایک پلاننگ کے ساتھ، اور اس طرح جو انہوں نے قبضہ کیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، ان پر قابو پایا گیا اور 70 سے زائد لوگوں کو جکڑا گیا اور کئی لوگ مارے گئے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو یاد دلاتا ہے کہ انسان جب غلط راہ پہ جاتا ہے تو کس طرح مضل اور گمراہ ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو اسی ضلالت پر چلانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خود بھی جان دیتا ہے، دوسروں کی بھی جان لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایک دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔